مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 کے تحت کوئی بھی شخص اپنی بیوی کی موجودگی میں ثالثی کونسل کی تحریری اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے کا مجاز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس قسم کی کسی شادی کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ثالثی کونسل کی تحریری اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے گا تو اسے سزائے قید یا سزائے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ قانون میں دوسری شادی کرنے کے لیے براہ راست پہلی بیوی کی اجازت لینے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح نامہ کے کالم نمبر 21 میں بھی دوسری شادی کے لیے ثالثی کونسل کی تحریری اجازت کا ذکر ہی کیا گیا ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کی بات ہے تو دوسری شادی کو ممنوع بنانے کے لیے کسی قسم کی پابندی لگانا قرآن کی نص کے خلاف ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہے۔ پوری امت مسلمہ عہد رسالت سے لے کر آج تک اس بات پر متفق ہے کہ شوہر اپنے نکاح میں 4 عورتیں رکھ سکتا ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے شریعت نے شوہر پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، مثال کے طور پر بیویوں میں عدل کرنا اور خرچہ نان و نفقہ کی ادائیگی کی استطاعت رکھنا وغیرہ۔ شریعت اسلامیہ میں دوسری شادی کا شمار ان جائز کاموں میں ہوتا ہے جس کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ لہٰذا دوسری شادی کو ممنوع بنانے کے لیے کسی قسم کی پابندی لگانا ریاست یا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، یہ تو صرف دوسری شادی کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کو تجویز کرتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا یہ موقف ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری شادی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ثالثی کونسل کی جو شرط رکھی گئی ہے، ثالثی کونسل بیوی کی طرف سے نمائندے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر بیوی راضی نہیں ہوگی، بیوی اجازت نہیں دے گی تو یقیناً اس کا نمائندہ بھی راضی نہیں ہوگا اور بالآخر ثالثی کونسل ناکام ہو جائے گی۔ اور یوں ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی یہ اجازت بیوی کی اجازت سے ہی مشروط کی گئی ہے۔ اسی لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے تجویز کیا تھا کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کی دفعہ 6 سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسے قانون سے مکمل طور پر حذف کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک دوسری شادی کی مخالفت کا جواز یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر پہلی بیوی کی حق تلفی ہوگی، اس کے حقوق نہیں پورے ہوں گے، تو یہ جواز سراسر غیر منطقی ہے، کیونکہ ایک بیوی ہونے کی صورت میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا خرچ و نان و نفقہ کی ادائیگی کا پابند نہیں ہوتا، تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت فوری طور پر عدالت سے رجوع کرتی ہے اور عدالت اس کے وہ حقوق جبراً شوہر سے حاصل کر کے دیتی ہے۔ تو اسی طرح کل کو اگر کسی بیوی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو تمام بیویوں کے پاس بہرحال فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ریلیف حاصل کرنے کی پوری قانونی آزادی موجود ہے اور وہ اپنے حقوق وہاں سے حاصل کر سکتی ہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ریاست جس طرح گھما پھرا کر دوسری شادی کو ممنوع بنانے کی قانون سازی کر رہی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کسی مغربی ایجنڈے کی پیروی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ڈیموگرافک سال نامہ 1959 کے مطابق بعض مغربی ممالک میں 60% بچے ناجائز ہوتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک میں یہ شرح 1% سے بھی کم ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ تحریر کی گئی کہ چونکہ مسلمان ممالک میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج موجود ہے، اس بنیاد پر یہاں ناجائز اولادوں کا، ناجائز بچے پیدا کرنے کا بازار اس طرح سے سرگرم نہیں ہے۔ پاکستان کا مرد مذہب کی بنیاد پر دوسری شادی کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ مذہب نے جس کام کی آزادی اسے دے رکھی ہے، ریاست بھی اسے اس کام کی آزادی دے، کیونکہ ریاست بھی ایک اسلامی ریاست ہونے کی دعوے دار ہے۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اسلامی احکامات کی وضاحت کے لیے عہد رسالت، صحابہ کی پریکٹس یا آج اجماع مجتہدین کی پابند نہیں ہے، وہ اسلامی احکامات کی تشریح اپنے حساب سے کرتی ہیں اور اسے اپنے حساب سے اس پر عمل کرواتی ہیں۔
اگر ریاست بھی یہ وضاحت عوام کو ایک بار دے دے تو عوام کے ذہن سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اور دوسری شادی کے عمل کو اسی طرح روکا جا سکتا ہے جس طرح دوسرے غیر مسلم ممالک میں بھی اس پر پابندی عائد کی گئی ہے اور لوگ اس وجہ سے اس سے باز رہتے ہیں۔ جہاں تک ان مردوں کی بات ہے جو اس صورتحال کے باوجود دوسری شادی کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلی شادی کرتے وقت نکاح نامے کے کالم نمبر 17 میں شرائط کے خانے میں یہ اسٹیٹمنٹ واضح طور پر تحریر کروائیں کہ بیوی شوہر کے دوسری شادی کرنے پر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی تا وقت کہ وہ خرچہ نان و نفقہ کی ادائیگی کی پابندی کرتا رہے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ اگر مستقبل میں شوہر دوسری شادی کرتا بھی ہے تو شاید اس بنیاد پر اسے قانونی نظام سے کچھ ریلیف مل جائے۔